الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره
تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، او ذات لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگ جنہ دے دلاں دے اندر ٹیڑھا پن ہے، کجروی ہے، وہ پیروی کردے نے مشابہ چیزاں دی، او دے وچوں فتنہ تلاش کردے نے، او دے وچوں تاویلاں تلاش کردے نے۔ اج دا مختصر وقت فتنہ اور اس دے سد باب، فتنہ کی چیز ہے، کتنے فتنے نے، انہاں دے روکن دے اسباب کی نے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگو جان لو تھوڑی اولاد تھوڑا مال یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس فتنے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اگر بچا لیا ان اللہ عندہ اجر عظیم، تو پھر اللہ دے کول اس کا بہت بڑا اجر خیرہ موجود۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بڑے فتنوں کا تذکرہ فرمایا۔ فتنے، آزمائش، اس دور دے اندر اس قدر بڑھ چکے نے کہ اینا تو نکلنا مشکل ہو چکا ہے۔ فتنے، ایک شبہات دا فتنہ، ایک شہوات دا فتنہ۔ شبہات دا فتنہ دین اسلام دے معاملے دے اندر، وجود باری تعالیٰ دے سلسلے دے اندر، تقدیر دے معاملے اندر، عقیدہ آخرت دے معاملے دے اندر اگر اسی شک دی گنجائش رکھاں گے پھر اسی اس فتنے دے اندر مبتلا ہو کے اسی گمراہ ہو جاؤ۔ یہ ہے الحادی ملحدانہ فتنہ، جس نو کیا جاندہ نا یہ ملحد ہے، اور اللہ رب العزت دی ذات دے وجود دے بارے اندر
انہاں دے نظریات غلط نے، تقدیر دے معاملے اندر نظریات غلط نے، عقیدہ آخرت دے معاملے اندر انہاں دے نظریات غلط نے۔ اگر انہاں معاملے اندر اپنے آپ نو فتنے اندر مبتلا کر لیا پھر گمراہی تو علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرا فتنہ شہوات دا فتنہ، خواہشات کا فتنہ ہے۔ اے فتنہ اس قدر بڑھ چکیا ہے، اس فتنے تو بچن واسطے سانو بڑا محتاط رہن کی ضرورت ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ جس نے اپنے آپ نو اس فتنے دے اندر مبتلا کر لیا، او دی عزت نفس، او دا وقار، او دا ایمان سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی واسطے اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اے او لوگ جنہاں دے دلاں دے اندر ٹیڑھا پن ہے، کجروی ہے، او تلاش کر دے نے ایسے فتنیاں دا، فتنیاں نو تلاش کر دے نے، اور شبہات دے اندر شامل ہو کے مبتلا ہو کے وہ فتنیاں نو اپنے آپ واسطے لاگو کر لیندے نے، اور انہاں دے اندر قرآن دیاں آیتاں دے اندر طرح طرح دے مفہوم نکال کے اپنے مطلب دے ترجمے کر لیندے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اور انہاں دے درمیان کچھ مشابہ چیزاں نے۔ من وقع شبہات وقع الحرام، جڑا شبہات دے اندر داخل ہو جائے گا، واقع ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا، وقع الحرام، وہ حرام دے اندر مبتلا ہو جائے گا، حرام دے اندر چلا جائے گا۔ چراگاہ دی ایک حدود ہے، بکریاں چران والا بکریاں چراندا چراندا اس حدود تے پہنچ جائے، کیا اس دی بکری وہ حد کراس کر کے دوسری طرف نہیں جائے گی؟ کتنا کنٹرول کر لے گا، کتنا بچا لے گا؟ اسی بکریاں چرا رہے ہیں کھلے میدان دے اندر، گھاس دے اندر، لیکن نال ہی بٹ دے نال ہی دوسرے دی حد شروع ہے، او دے اندر برتن بیجیا ہوا ہے، او دے اندر فصلاں نے، گندم ہے، کیا اسی اس گندم دے قریب بکریاں چراواں گے ساڈیاں بکریاں منہ نہیں مارن گیا؟ واقع شبہات واقع الحرام، یہی مشابہ چیزاں ہیں۔ جب پتہ ہے کہ ساری بکریاں منہ مار سکدیاں نے، پھر اپنے آپ نو اپنیاں بکریاں نو اس حد تو ذرا دور لے کے جاؤ تاکہ کسی قسم دی شک دی گنجائش نہ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز دی مثال دیتی اور بات سمجھا دیتی کہ واقع شبہات واقع الحرام، جڑا انہاں مشابہ چیزاں دے اندر واقع ہو گیا، شامل ہو گیا، وہ حرام دے اندر چلا گیا۔ حرام دے اندر، شبہات دے اندر وہی لوگ جان گے جڑے قرآن دیاں آیتاں دے اندر مشابہ آیتاں نو پکڑن گے، انہاں اندر طرح طرح دیاں تعویلاں کڈ کے اپنے مطلب نکالن گے۔
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَہ، اور تسی جان لو تھوڑے مال بھی تھوڑی اولاد بھی تھوڑے واسطے فتنہ ہے۔ اگر تسی اولاد نو حلال نہ کھلایا، اولاد دی اچھی تربیت نہ کیتی، اگر تسی مال نو او دے حلال طریقے دے نال نہ کمایا، اولاد نو حلال چیزاں نہ کھلائیاں، انہاں دیاں اچھیاں تربیتاں نہ کیتیاں، انہاں نو اسلام دے مطابق نہ ڈھالیا، انہاں دی اسلام دے مطابق انہاں دیاں تربیتاں نہ ہویاں، مال تسی اکٹھا کر لیا، کاروبار کر لیا، لیکن او دے اندر تسی شبہات نو بھی شامل کر لیا، او دے اندر سود بھی آ گیا، او دے اندر شک دی گنجائش بھی آ گئی۔ جس مال نو کمان واسطے تھوڑی شک دی گنجائش آ جائے گی، وہ تھوڑا مال حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ دے اندر شک آ گئی۔ مال بھی پاک ہوئے، اولاد دی تربیت بھی پاک ہوئے، پھر تھوڑے واسطے باعث اجر ہوئے گا، ورنہ تھوڑے واسطے فتنہ بن جان گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنۃ الرجل، ایک آدمی دا فتنہ او دے گھر والیاں واسطے، او دی اولاد واسطے، او دے پڑوسیاں واسطے، جیڑا آپس دے اندر کدے کدے لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپس دے اندر کدی اختلاف ہو گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تکفرها الصلاۃ، اے آپس دیاں چھوٹ موٹیاں جڑیاں لڑائیاں نے اختلافات نے اللہ رب العزت انہاں نو نماز دے ذریعے ختم کر دیندے نے۔ تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقہ والامر والنہی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک گھر دے اندر جڑے اختلافات نے، محلے دے اندر جڑے اختلافات نے، اے اللہ رب العزت نماز دے ذریعے، روزے دے ذریعے، صدقہ خیرات دے ذریعے، نیکی دا حکم دین واسطے، برائی تو روکن دا جڑے معاملات نے انہاں دے ذریعے مٹا دیندے نے۔ لیکن اس دے نال نال اخلاق دا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اخلاق اچھا نہیں تو پھر یہ ساری عبادات رائے گاہ چلیاں جائیں گی۔ آپ علیہ السلام میں بیان کر رہے سی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا کہ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمات کہے نے، ایک گفتگو فرمائی، اے ارشاد فرمایا، میرا یہ مقصد نہیں پوچھن دا، میرا مقصد یہ ہے کہ او فتنے جڑے یموج البحر سمندر دی طرح پھیلن گے، انہاں تو کس طرح بچیا جائے گا، او فتنہ تو کس طرح بچیا جائے گا، انہاں دا سدے باب کی کران گے، انہاں نو اپنی زندگی دے معاملات اندر کس طرح دور کران گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جدوں تک اس روئے زمین دے اوتے فتنے عام نہ ہو جان گے، فتنے ہی فتنے ہون گے، فتنے ہی فتنے، جنی گفتگو اُنے ہی فتنے ہون گے۔ انہاں فتنیاں تو بچنا کس طرح ہوئے گا؟ اور جڑے شہوات دا فتنہ ہے انہاں تو کس طرح دور ہوئے؟ اور یہ شہوات دا فتنہ کتنا خطرناک ہے، آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کچھ ایسے برے اعمال، کچھ ایسے برے کام جڑے شیطان نے تھوڑے واسطے مزین کر دیتے، خوبصورت بنا کے تھوڑے سامنے پیش کر دیتے، فرآہ حسنا،
اور جدو دیکھی دے نے بڑے حسین لگتے نے، بڑے خوبصورت لگتے نے، بڑے بناؤ سنگار والے لگتے نے، ہندے گناہ نے، ہندے برے عمل نے، لیکن دیکھن واسطے بڑے حسین ہندے نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس وقت بندہ اینا حسین دے اندر شامل ہو جائے گا، اینا حسین عمل دے اندر ہون گے برے لیکن بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، جدو اینا اعمال دے اندر شامل ہوئے گا اللہ رب العزت اینا لوگاں نو گمراہ کر دے، کیونکہ انہوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کر دیا۔ ساڈی خوبصورتی، ساڈا حسن انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ انسان حسین چیز نو پسند کرتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ جہنم نو اللہ رب العزت نے حسن دے پیچھے چھپا رکھا ہے، جنت نو کنڈیاں دے پیچھے رکھیا ہے، جیڑا کنڈیاں تو سمٹ کے چلا گیا، گزر گیا، کنڈیاں تو بچدا ہویا اپنی زندگی گزار گیا اور جنت اندر چلا جائے گا، جڑا حسین اندر حسن دے اندر گھستا چلا گیا آخروں بھی منزل جہنم۔ ہر حسین چیز وہ اچھی نہیں ہویا کرتی، ہر حسین چیز حلال نہیں ہویا کرتی، ہر حسین چیز وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہویا کرتی۔ حسین چیز دے پیچھے بھی کچھ راز نے جڑے بندے نو گمراہ کر کے رکھ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے نے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اوے لوگو اس فتنے کو لو بچ جاؤ، اس فتنے کو لو ڈر جاؤ جڑا صرف ظالمہ واسطے خاص نہیں ہوئے گا، وہ دے اندر عام بھی مبتلا ہو جان گے، وہ دے اندر سارے شامل ہو جان گے۔ اور جان رکھو جڑا اس فتنے تو نہ بچ سکیا، جنہیں اس فتنے دی سدباب نہ کیتے، جنہیں اس فتنے دی روک تھام نہ کیتی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر جان لو اللہ رب العزت دے عذاب بھی بڑے سخت نے۔ جیڑے فتنہ دے اندر مبتلا نے، اسی فتنے دیکھ کے اے عمل دیکھ کے چپ نہیں رہنا بلکہ اس نو روکنا ہے، او دا کوئی روکن دا اہتمام کرنا ہے، سدباب کرنا ہے۔ اگر اسی نہ روکیا، اسی توجہ نہ دیتی، اے فتنہ بڑھتا چلا جائے کہ جس وقت فتنہ سمندر دی شکل اختیار کر گیا پھر اینو روکیا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے نے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ رب العزت نے ہر بے حیائی نو، ہر فحش نو اللہ رب العزت نے حرام کر دیتا، وہ ظاہری ہوئے یا وہ باطنی ہوئے، ہر قسم دی بے حیائی اللہ رب العزت نے حرام کر دی۔ وہ تسی تنہائی دے اندر کرو تب بھی، وہ تسی اعلان کرو تب بھی اللہ رب العزت نے بے حیائی نو حرام کر دی۔ بے حیائی، فحاشی اتنا سنگین جرم ہے، جیڑا اس جرم دے اندر مبتلا ہو جائے پھر اس دا نکلنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام
نے اس فتنے تو بچن دے کچھ سانو راز دسے نے، طریقے دسے نے۔ قرآن مجید بھی بار بار اس دی تلقین کر رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویاں نو کہہ دیو، اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو، مسلمان مومن عورتاں نو کہہ دیو جس وقت اے کرو نکلن اے اپنے چہریاں دے اوتے چادراں لٹکا لیا کرن، گھونگٹ نکال لیا کرن۔ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، اے تکلیف تو بچ جان گیاں، اے بے حیائی تو محفوظ رہن گیاں، اے اس گناہ تو جڑا شیطان نے انسان دے دل دے اندر دماغ دے اندر ڈال دیتا، اس تو اپنے آپ نو بچا لین گیاں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب ہو کے عام مسلمان عورتاں نو تلقین کر رہے نے، کس چیز دی؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے ازواج النبی، اے ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم، تسی عام عورتاں دی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تسی پرہیزگار رہنا چاہدیاں ہو پھر تسی کی کرنا ہے؟ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، پھر کسی غیر محرم دے نال نرمی نہ گفتگو نہیں کرنی، نرم لہجے نہ بات نہیں کرنی۔ اگر تسی نرم لہجے دے نال گفتگو کرو گیاں، بات اچھی کرنی ہے، بات سلیقے دے نال کرنی ہے، لیکن نرمی نال نہیں کرنی، ذرا سختی دے نال، سخت لہجے دے نال کسی غیر محرم دے نال گفتگو کرنی ہے۔ اگر تسی نرمی نال کرو گے پھر کی ہوئے گا؟ اور جدے دل دے اندر شیطان ہے، جس دے دل دے اندر کھوٹ ہے، جس دے دل دے اندر پلیدگی ہے، وہ تھوڑے بارے اندر طرح طرح دے گمان کرے گا۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھراں دے اندر رہیا کرو، بلا وجہ گھروں نہ نکلیا کرو، بلا وجہ گھروں نہ نکلیا کرو۔ ایویں چھوٹی چھوٹی چیز لین بازار چلیے، دکان تے چلیے، چھوٹی چھوٹی چیز لے، اگر مجبوری ہے عورت کا جانا ضروری ہے، وہ ہفتے دیا چیزاں کٹھیاں کر کے لکھ لیا کرے، ایک دفعہ لے آیا کرے، بار بار نہ جائے، بلا وجہ نکلے کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس وقت کرو نکلن تے بناؤ سنگار نہ کرن، میک اپ نہ کرن، اے سرخیاں پاؤڈر نہ لگان، سادگی دے نال جان، سرخیاں پاؤڈر، اے میک اپ، اے بناؤ سنگار، اے اللہ رب العزت نے اس دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر واسطے اجازت دی، باہر لوگاں واسطے نہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز دی پابندی کرن، زکوٰۃ ادا کرن، اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرن، گھراں دے اندر ٹھہریاں رہن، بناؤ سنگار نہ کرن، شوہر واسطے کرنا نہیں، جدو باہر جانا پھر منہ تے چنگا لگا کے پھر نکل، جدے واسطے اجازت ہے، ضروری ہے، بلکہ فرض ہے، شوہر واسطے بناؤ سنگار کرے، سرخی پاؤڈر لگائے،
وہ سامنے حسین بن کے بیٹھے، وہ واسطے کرنا نہیں، جڑے باقی نے انہوں واسطے اسی کر رہے، اور روک بھی کوئی نہیں دیا۔ یہ بے حیائی پھیلان دا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اے بے حیائی اور فحاشی تو بچن کا ایک طریقہ دس، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے مومنو، مومن مردو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی ارشاد فرما دیو، اے مومن جڑے نے، جڑے مرد نے اپنی نگاہاں نو نیچا رکھیا کرن، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کریا کرن، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے مومن عورتاں نو بھی دس دیو، یغضضن من ابصارہن، اپنیاں نگاہاں نیچیاں رکھیا کرن، پتہ بھی نہ چلے کولو مرد گزر گیا، مرداں نو پتہ ہی نہ چلے کہ کولو عورت گزر گئی، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنیاں شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کریا کرن۔ بہترین طریقہ اسلام نے سان دسیا اس بے حیائی تو بچے، اپنی نگاہاں نو نیچے اپنے سر نو جھکا کے چلیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز نال چلیا کر دے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ادھا محسوس ہوتا کہ آپ علیہ السلام گر جان ایسے چلیا کر، گردن جھکا کے، نظرہ جھکا کے، اس طرح محسوس ہویا کر۔ اگر بے حیائی اور فحاشی تو بچنا ہے، پھر اپنے آپ کو اس انداز سے نہ چلا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس علاقے دے اندر، جس بستی دے اندر اے بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، لوگ اس دا کوئی سدے باب نہ کرن، اینو روکن دی کوشش نہ کرن، اے دے واسطے کوئی ایسی چیز اختیار نہ کرن کہ اس بے حیائی نو اپنے آپ تو دور کر لیا جائے، اس بستی تو دور کر دیتا جائے، اس محلے تو دور کر دیتا جائے، پھر وہ قوم انتظار کرے این یعمہم اللہ بعذاب، کہ اللہ رب العزت اس قوم دے اوتے عام عذاب نازل کر دیں گے۔ اگر اس بے حیائی نو نہ روکیا، اے سوچ کے بیٹھ گئے کون کیڑا ساڈے محلے اندر ہے، فلانے اندر ہی ہے، محلہ جانے یا وہ جانے، اگر اس نظریے دے نال بیٹھے رہے، اس بے حیائی نو کنٹرول نہ کیتا، اس فحاشی نو ایدہ سدے باب نہ کیتا، تو پھر سمجھ لو کہ ساڈے ایمان، ساڈا ضمیر مر چکیا ہے، کیونکہ ساڈے نظریات درست نہیں۔ اگر اللہ دی عذابہ تو بچنا ہے، پھر اس بے حیائی، اس گناہ تو روکنا ہے، محلے اندر ہے اس محلے دے نال مل کے اس بے حیائی نو کنٹرول کرنا ہے، نہیں تو پھر انتظار کو اللہ رب العزت دے عذاب بھی عام ہو۔ آپ علیہ السلام کو لوگ پوچھا گیا، اللہ کے رسول بڑے گناہوں وچوں کیڑے گناہ نے؟ آپ علیہ السلام نے انہاں وچوں ایک
بیان کیتا لحلیلاتی جاری کا اپنے پڑوسی دی بیوی دے نال بے حیائی کرنا اکبر الکبائر بڑے گناہ میں ایک گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک دے نال اس گناہ نو رکھیا ہے، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ 10 عورتاں دے نال بے حیائی کردا ہے، وہ ایک دفعہ ہمسائے دی بچی یا بیوی دے نال بے حیائی کرے، وہ 10 عورتاں دا گناہ دے اوتے ہلکا ہوئے گا۔ ہمسائے دی بچی دے نال بیوی دے نال بے حیائی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم۔ ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ رب العزت نے ظاہری باطنی ہر قسم دی بے حیائی نو حرام کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ مینو 2 چیزاں دی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دے، اضمن له الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے۔ ما بین لحییہ ما بین رجلیہ، دونوں جبڑیاں دے درمیان زبان دی جڑا مینو گارنٹی دے دے، دونوں لتاں دے درمیان ٹنگاں دے درمیان جڑا مینو شرمگاہ دی ضمانت دے دے، اضمن له الجنہ، جاؤ میں اس کو جنت کی ضمانت دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت بندہ بے حیائی کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس دے ایمان اس دے دل وچوں نکال لیندے۔ اگر اسے حالت دے اندر بندہ مر جائے اور بے ایمانی دے اندر مرے گا، وہ ایماندار نہیں ہوئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس وقت ایمان نو بندے جو اس طرح نکال لیندے نے جس طرح بندہ قمیض اتار کے گردن چ رکھ کے اتار کے رکھ دیتا ہے، اس طرح ایمان نکال کے اندر رکھ دیتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اس جرم دی وجہ تو اگر اسی قوم نے مل کے اس کا سدباب نہ کیتا پھر اللہ دے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ رب العزت سانو اے شہواتی فتنہ تو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ساڈے اس پنڈ نو، ساڈی اس بستی نو اللہ رب العزت اس بے حیائی تو، اس فحاشی تو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سانو اس بے حیائی دی روک تھام واسطے قدم اٹھا کے اس نو جڑوں کٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ساڈے اندر اتفاق اتحاد دی فضا پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ساڈے ہوتے اپنے رحمت دا نزول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔